السلام علیکم توفیع علیہ الصلوۃ والسلام مدد دوستو، میں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھی حدیث۔ اقرا کا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اب جو ایک آدھ کتاب میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس کو ریکمینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ناولز ہیں، لیکن عام ناولز نہیں ہیں، ان میں کچھ خاصیتیں ہیں۔ جیسے پچھلی مرتبہ میں نے صوفی کی دنیا کے متعلق آپ حضرات کو بتایا تھا اور اپنی موسٹ ریکمینڈڈ بکس میں اسے رکھا تھا۔ دوستو، رزمیہ ایپکس ایک بہت ہی اینشنٹ اور پرانا طریقہ کار ہے سٹوری ٹیلنگ کا۔ جو پہلی ایپک لکھی گئی، تاریخ دانوں کے ہاں یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایپک آف گلگمش تھی، اور اس کے بعد ہومر کی ایلیاڈ اور اوڈیسی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ پیک ہے رزمیہ گوئی کی۔ ایلیاڈ اور اوڈیسی کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، اتنی بڑی ایپکس ہیں۔ اور یہ ایسی ایپکس ہیں کہ انہوں نے ایپک رائٹنگ کو تشکیل دیا ہے، انہوں نے اس کے اصول قائم کیے ہیں، انہوں نے ان دونوں کتابوں نے ان دونوں نظموں نے ہم کو پیرائے بتائے ہیں کہ اس طرح لکھا جائے گا تو ایپک کہلائے گی۔ لیکن اولاً تو آغاز میں جو رزمیہ ہوتا تھا وہ صرف نظم ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو مختلف اور فارمز بھی آئے بیچ میں، جیسے ایپک فلمز آئی، لیکن ایپک ناولز بھی آئی، ایپک پروز آئے، نثر میں ایپک لکھنا۔ ایپک ہوتی کیا ہے؟ ایپک کے کچھ خاص کریکٹرسٹکس ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رزمیہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا طولانی ہونا، کہ ایک کہانی ہے اور وہ بہت طولانی ہے، یعنی اس میں بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے مختلف ایسپیکٹس ہیں اور بہت سے کریکٹرز ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو ہیرو ہے وہ سوشل اور کلچرل نارمز پر فٹ بیٹھتا ہے، یعنی کہ جب ہم ہیرو کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ہیرو کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہے، ہم اس پورے کے پورے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہیرو دراصل اس کا نظام ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے کسی بھی ایپک کو ایپک بنانے میں، وہ ہے ارسطیہ۔ ارسطیہ، خدا کرے ویڈیو تو زیادہ طویل نہ ہو، باتوں باتوں میں ہو جاتی ہے۔ ارسطیہ اس ایک لمحے کو کہتے ہیں کہ جس میں ہیرو اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، یعنی وہ پیک آف ایکسیلنس ہے۔ اس کے بعد جب وہ شہادت کے دہانے پر پہنچتا ہے تو اپنے مقصد کو اس کمال کے ساتھ پاتا ہے کہ وہاں پر اس کہانی کا بھی کمال ہو جاتا ہے۔ تو خیر، ایپک پر، رزمیے پر تو ہم بہت سی بات کر سکتے ہیں اور بڑی طویل بات ہو جائے گی، پھر وہی والی بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنی ہوگی تو کسی اور ویڈیو میں کریں گے، اب ایک ویڈیو میں کتنی طویل بات ہو سکتی ہے۔ خیر، جو کتاب آج آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ یہ کتاب ہے خون خدا، کربلا ایک رزمیہ۔ تو جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ ایلیاڈ اور اوڈیسی اور گلگمش وغیرہ یہ پیک ایپکس ہیں، اور پھر ہم اگر ہندو دھرم میں چلے جائیں تو مہا بھارت ان کے ہاں ایک بہت بڑی ایپک ہے اور بہت ملٹی ڈائمینشنل ایپک ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ایپک بھی ہے کہ جس پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے، ہم نے اسے سنگل ڈائمینشنل کر لیا ہے، ہم نے اسے ایک لینس کے ساتھ دیکھنا شروع کیا ہے، اور وہ لینس ہے یا تو فضائل اور بیشتر مصائب۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ کربلا کی ایپک کا ہیرو اپنے سوشل اور کلچرل نارمز پر پورا اترتا ہے۔ کربلا کی ایپک کا ہیرو ایک میٹا ہسٹوریکل لیجنڈ ہے، اور چونکہ خیر یہ ناول بھی ہے تو پھر اس کا انداز وہی ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ صوفی کی دنیا میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے اندر ایک اور کہانی چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے عبداللہ اور ایک شخص ہے عبید اللہ، وہ کوفے میں رہتے ہیں، ایک خاص وقت چل رہا ہے، وہ ایک جگہ پر جاتے ہیں کسی کام سے یا کوئی بغاوت کرنے کے لیے، اور رستے میں جو وہ کرتے ہیں اور جہاں جہاں وہ رکتے ہیں وہاں وہاں وہ ایک دوسرے کو کہانی سناتے ہیں، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے امام حسن کے دور سے۔ تو جس جس مقام پر وہ رکتے ہیں، جو انہیں ملتا ہے وہ انہیں آگے کی کہانی بھی سناتا ہے، اور جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو جیسے ہی امام حسن کا دور ختم ہوتا ہے اور معاویہ اپنے آخری وقت پر آ جاتا ہے تو وہ کیسے یزید کو خلیفہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوا تاریخ میں یہ وہی ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن ایک ناول کی صورت میں ہے، اور ایک عام ناول کی صورت میں نہیں ہے، ایک رزمیے کی صورت میں ہے، یعنی کہ اسے ایک ایپک بنا کر دکھایا گیا ہے۔ ایسی ایپک کہ جس کا ارسطیہ اس کمال کو ہے جس کمال کو اس کا ہیرو ہے، یعنی
جب عصر عاشور مولا حسین نے سجدہ کیا اور سجدے میں اپنا سر کٹوا دیا تو وہ ایک ایسا رستیا ہے کہ جس سے میل کوئی بھی نہ ہیرو کھا سکتا ہے نہ کہانی کھا سکتی ہے. اب یہ جملہ معترضہ ہے کہ میرے ہی ادارے سے چھپی ہوئی ہے, ٹائٹل بھی میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے, عرض ناشر بھی میرا لکھا ہوا ہے, خلاصہ بھی میرا لکھا ہوا ہے, ترجمے میں بھی میرا کچھ حصہ ہے اور انتخاب بھی میرا ہے. لیکن میں زیادہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو اس کا ایک اقتباس سنا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے. اس کتاب کو آیت اللہ سید ہادی مدرسی نے لکھا ہے عربی میں, اور ہم نے اس کا ترجمہ کروایا ہے. عربی سے نہیں, یہ انگریزی میں ترجمہ ہوئی اور انگریزی سے پھر ہم نے اس کو اردو میں ترجمہ کروایا, کیونکہ ایک ایپک کو جس طرح انگریزی میں لکھا جاتا ہے اس طرح کسی اور زبان میں لکھا نہیں جا سکتا. یہ ایپک جو لفظ ہے یہ بھی گریک سے آیا ہے, ایپیکوس اسے کہتے ہیں, اور اس کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کو 4-5 نکات بتائے ہیں. وحشت اور بربریت کے درمیان حسین اور ان کے انصار کی شجاعت نے انہیں ایک ہیرو میں منتقل کر دیا ہے. جہاں وہ شجاعت, اخلاص اور اخلاق کی نمائندگی کرتے ہیں, وہیں دوسری طرف اغیار, جبر, جور اور بربریت کی پاسداری کرتے ہیں. حسین وہ واحد میٹا فزیکل ہیرو ہے کہ جو تنہا مارا گیا, لیکن اس کی شہادت کی گونج اتنی ہے کہ وہ اس کے بعد لاکھوں مرتبہ زندہ ہوا. جو اکیلا مارا گیا لیکن اس کے لیے آج بھی لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. جو پیاسا مارا گیا لیکن اس کے نام سے آج بھی سینکڑوں روحیں سیراب ہوتی ہیں. کربلا کے ریگزار میں بہتے ہوئے خون کے قطروں نے حسین کو ایک میٹا فزیکل لیجنڈ بنا دیا, ایک ایسا شخص جو حق اور باطل کے درمیان میزان کا کام کرتا ہے. یہ خیر میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اقتباس سنایا, یہ عرض ناشر کا ہے اور میں نے ہی لکھا ہے, تو لفظ کچھ تبدیل کر کے بتا دیے. اب ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے تو ایک مختلف اس کا رنگ ہوگا, ایک مختلف طریقہ کار ہوگا. میں نے بس یوں ہی آپ کو سنا دیا. کہنا یہ ہے کہ اس کے ترجمے کے لیے بھی ہم نے کسی کنونشنل مترجم کا استعمال نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ ایک ایپک تھی, تو ایک ناولسٹ جو رنگ ہوتا ہے لکھنے کا ہم نے وہ اپنایا, اور پھر میں نے خود بھی اس میں بہت سے ایڈیشنز کیے اور بہت سے اضافے کیے اور بہت بہتر کیا اس کے ترجمے کو. خیر معاملہ یہ ہے, یہ کتاب وقت کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم نے ہمارے آقاؤں کو, ہمارے مولاؤں کو ایک سنگل ڈائمینشنل ہستی کے طور پر پیش کیا ہے. یا تو ہم نے انہیں درویش دکھایا ہے یا تو ہم نے انہیں مظلوم دکھایا ہے. ہم نے ان کے کیریکٹرز میں نہ ہیروئزم دکھایا ہے, نہ ہم نے ان کے کیریکٹر میں انٹلیکچولیزم دکھایا ہے, اور ہم نے انہیں بند کر کے رکھ دیا. یہ ہمارا نقصان ہے. ہم خود نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے معصومین کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں. ہم خود نہیں سمجھ سکے کہ ہم اپنے معصومین کی کہانیوں کو, اپنے معصومین کی داستانوں کو, اپنے معصومین کی زندگیوں کو عوام تک کیسے پہنچائیں. جہاں ہم نے ایک طرف امیر کائنات کو ایک درویش بنا دیا, نہ ہم نے انہیں انٹلیکچوئل دکھایا, نہ ہم نے انہیں ایک فلاسفر دکھایا, بلکہ فادر آف آل فلاسفرز ہم نے دکھایا ہی نہیں. وہیں پر ہم نے مولا حسین کو ایک مظلوم دکھایا, ایک تنہا پیاسا دکھایا, جبکہ اس کتاب میں آپ کو حسین وہ ملے گا جو احتجاج بھی کرتا ہے, حسین وہ ملیں گے جو جنگ بھی کرتے ہیں, حسین وہ ملیں گے جو صبر کے ساتھ شکر بھی کرتے ہیں, اور ان کی ان 3-4 سال کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو آپ اس کتاب میں آسانی سے سمجھ سکیں گے. تو یہ میری ریکمنڈیشن میں خیر اتنی اوپر تو نہیں, لیکن جیسے جیسے میں بات کرتا رہوں گا تو یہ آتی رہے گی. یہ میری ریکمنڈیشن میں شامل ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.